تھے۔ آج نبی کی زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ آج ان کے نام پر صرف تقریریں کی جائیں، نبی کے نام پر صرف کتابیں لکھی جائیں، نبی کے نام پر صرف نعت خوانی کی جائے، نبی کے نام پر صرف جلوس نکالے جائیں۔ میرے دوستوں، نبی کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، ہم نے دنیا کے اندر نبی کو جو بھیجا ہے وہ صرف اس لیے بھیجا ہے تم تاکہ نبی کے غلام بن جاؤ، اپنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنا سونا سب کچھ نبی کی زندگی کے مطابق بنا دو۔ میرے دوستو، آج ہم صرف زبانی خرچ کرتے ہیں، زبانی عاشق رسول بنتے ہیں۔ آج ہزاروں لاکھوں لوگ نبی کا نام لیوا ہیں، نبی کے عاشق کہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، ان کی زندگی میں توبہ نہیں ہے، ان کی زندگی میں حرام خوری ہے، رشوت خوری ہے، رشتے توڑ رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ ہم رسم و رواج کے پابند ہو گئے، اسلام کے اندر کوئی رسم و رواج نہیں ہے، پوری 4 سال کی عمر ہے، آپ کی ماں کے آپ کو حوالے کر دیا گیا۔ اب حضرت آمینہ، ظاہر سی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جو انتقال ہوا ہے وہ 17 سال کی عمر میں ہوا ہے، وہ 17 سال کی عمر میں ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی والدہ بھی جوان رہی ہوں گی، شوہر کی یاد ستا رہی تھی، تو آپ علیہ السلام کو لے کر کے اب یہ مدینہ گئی ہیں تاکہ ان کے والد کے قبر کی زیارت کی جائے۔ ہو سکتا ہو اسی ذریعے سے تسلی مل جائے۔ جس کا شوہر جوانی کے عالم میں گزر جاتا ہے وہی عورت اپنے شوہر کی قدر و قیمت محسوس کرتی ہے۔ اب جانے والا قافلہ جو مدینہ سے تھا وہ 3 لوگوں پر مشتمل تھا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ تھی، آپ علیہ السلام تھے، اور پھر آپ کی ایک بادی ام ایمن، یہ 3 افراد پر مشتمل یہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد 1 مہینے تک کا قیام رہا۔ پھر وہاں پہ دارالناقلہ میں آپ علیہ السلام کے والد محترم کی قبر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ قبر پر حاضری دیتی ہیں۔ اب اس معصوم سے بچے کو، جس کی عمر 6 سال ہو چکی تھی، ماں بیٹے کو لے کر باپ کی قبر پر حاضری دیتی ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، اس بچے نے اپنی ماں سے کیا کہا ہوگا اور ماں نے کیا جواب دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور پوچھا ہوگا، ماں یہ میری باپ کی قبر ہے، ماں یہ میری ابا کی قبر ہے۔ حضرت آمینہ نے یہ جواب ضرور دیا ہوگا، ہاں میرے بیٹے، یہ تیرے ابو کی قبر، یہ تیرے ابو کی قبر ہے۔ اور نہ جانے حضرت آمینہ نے کیا سسکیاں بہائی ہوں گی، کیا دل کے اندر فریاد کی ہوگی، کیا پرانی یادیں تازہ کی ہوں گی، اس کا درد تو حضرت آمینہ محسوس کر سکتی، اور یہ چھوٹا لاڈلا سا بیٹا محسوس کر سکتا تھا کہ آج کاش میرا باپ زندہ ہوتا، میرے ابو زندہ ہوتے، تمہیں آپ نہ جانے کیا کیا فریادیں کرتا اپنے باپ سے، کیا کیا نغمے سناتا، کیسی کیسی باتیں کرتا جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے باپ سے توتلے انداز میں کیا کرتے ہیں، ناز نخرے سامنے پیش کیا کرتے ہیں، اسی انداز سے باپ اپنے بیٹے کے سامنے پیش آتا ہے۔ خیر، حضرت آمینہ وہاں سے نکلتی ہیں، صحت ہے، تندرستی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہاں سے چند میل دور جانے کے بعد مقام ابوا، جو پہاڑی ہے وہاں پہ، اور وہاں کی پہاڑیاں ایسی ہیں، آپ نیٹ پر یوٹیوب پہ سرچ کریں مقام ابوا حضرت آمینہ کی قبر، تو وہ پہاڑی نظر آئے گی۔ وہ پہاڑی ایسی جو بالکل کالی ہے، نوکیلی ہے، اور کافی دور تک پھیلی ہوئی، ایک پہاڑیاں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ملی ہوئی ہیں۔ آپ ایسا لگتا تھا اس پہاڑی پر چڑھ کر کے آپ کو اس پار جانا تھا۔ آپ جیسے وہاں پہنچتی ہیں، آپ کی والدہ حضرت آمینہ بیمار ہو جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں اس وقت کا موسم کیسا رہا ہوگا، واقعتاً وہ موسم تو دوپہر کا ہی ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں وہاں کی دھوپ کتنی تیز ہوتی ہوگی۔ اس دھوپ کے عالم میں یہ 3 افراد پر مشتمل قافلہ تھا۔ آپ کی والدہ انتہائی بیمار ہو جاتی، اور بیمار کی وجہ سے زمین پر پڑ جاتی، اس پہاڑ پر پڑ جاتی۔ اب بتائیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈاکٹروں کی ٹیم ہے، نہ کوئی حکیم ہے، نہ کوئی طبیب ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، کچھ نہیں۔ اس پردیس کے اندر اس معصوم بچے پر جو اپنی شفقتوں اور محبتوں کو اپنی آنکھوں سے اس کا چراغ بجھ رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معصوم ذہن پر، ان کے دل اور دماغ پر غم کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہوں گے، اور اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی جو اپنے ننھے منھے کے سامنے اپنی دم توڑ رہی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسرت و آیاس کے عالم میں، غم کے اندر، اللہ کے نبی اپنی ماں کے سرہانے یوں بیٹھے ہوئے تھے،
اور سوچ رہے ہوں گے یا اللہ میں کیا کروں. اور حضرت آمینہ نے جب دیکھا کہ میں اپنی زندگی کی آخری جنگ لڑ رہی ہوں، آخری دم توڑنے والی ہوں، آخری سانس لینے والی ہوں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اپنی بوسہ دیا، پیشانیوں سے لگایا، بار بار چوم رہی تھی، بار بار چوم رہی تھی اور ان کے پیشانی کو بوسہ دے رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچ رہے ہوں گے آخر آج اس میری ماں کو کیا ہو گیا ہے، مجھے بار بار بوسہ دے رہی ہے، بار بار مجھے بوسہ دے رہی ہے، مجھے سینے سے لگا رہی ہے. میرے دوستو آخرکار آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی چلی جاتی ہے. انتقال سے چند منٹ پہلے حضرت آمینہ نے ایک شعر کہا، حضرت آمینہ نے ایک شعر کہا، وہ فرمایا بارک اللہ فیا من غلام ان الصبح مسعور فی المنام، ان الصبح مسعور فی المنام فانت المبعوث الى الانام من عند ذی الجلال والاکرام کل جدید بال کل نفس میت، کل نفس میت. کہ میرے لگتے جگر تو اس باپ کا فدیہ ہے جس کے، اس باپ کا عظیم فرزند ہے جس کے فدیے میں 100 اونٹ دیے گئے تھے اور تیرے متعلق میں نے خواب دیکھا ہے تو وقت کا پیغمبر اعظم ہوگا، تو دنیا کو روشن کرے گا. اپنے بیٹے کو تسلی دے رہی تھی حضرت آمینہ اور کہہ رہی تھی تیری نصرت رب ذوالجلال کی طرف سے ہوگی، من عندک ذی الجلال والاکرام. میں نے تیرے متعلق یہ خواب دیکھے ہیں. اور فرماتی ہیں میرے بیٹے تو گھبرانا نہیں، تیرا نام دنیا میں روشن ہوگا اور جلدی دنیا تک میرا نام بھی باقی رہے گا. میرے دوستو یہ جملے کہتے ہوئے حضرت آمینہ دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں. میرے دوستو اور کسی طریقے سے اب پہاڑ کے اوپر قبر بنانا کتنا مشکل ہوگا. چند منٹ کا کوئی کام نہیں ہے، نہ جانے کون سا قافلہ گزرا ہوگا، وہاں کے لوگوں کو بلایا گیا ہوگا، کوئی مرد بھی ساتھ نہیں ہے جو پوری مرد کی قوت کے ساتھ کوئی کام کر سکے، کوئی تسلی دے سکے. ایک قافلہ گزر رہا تھا، کافی دور کے بعد ایک قافلہ ملا، اس کو آواز دے کر کسی طریقے سے بلایا گیا، ان قافلے والوں نے قبر کھودی اور آپ کو اس میں دفن کیا گیا. میرے دوستو حضرت ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں پہاڑ سے نیچے اتر آئی تھی اور جب نیچے اتری تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو پھر میں اوپر گھبرائی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر یوں لیٹے ہوئے تھے، یوں چمٹے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے اے میری ماں تجھے پتا نہیں ہے کہ میرا باپ نہیں تھا، تو ہی تو میرا سب کچھ تھی، میں تجھ سے ہی باتیں کرتا تھا، اب میں کس سے باتیں کروں گا، میرا کون ہے میرا خیال کرے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنی ماں کے متعلق کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر یوں چمٹ کر کے زار و قطار ہو رہے. حضرت ام ایمن کہتی ہے میں آپ کو کھینچنا چاہتی تھی، اٹھانا چاہتی تھی، لیکن آپ یوں چمٹے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور اپنی ماں سے فریاد کر رہے تھے. میں ایک چھوٹا سا ایک کلپ چند دن پہلے میری نظروں کے سامنے گزری. دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 4-5 سال کے تھے، اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں اور قبر پر کان لگا کر کہتے ہیں اماں اماں، بار بار اپنی ماں کو آواز دیتے ہیں. 2 بچے تھے. پھر آواز نہ آتی ہے قبر سے تو بچہ کہتا ہے ابو امی نہیں بول رہی، ابو امی نہیں بول رہی ہے. میرے دوستو آج دنیا کے اندر جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کر لیں، ان کی قدر کر لیں. دنیا کی سب سے عظیم دولت ماں باپ ہیں، ان کے جانے کے بعد اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی نہ ملے گی. آپ ہاتھ اٹھا کر جنت مانگتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر جنت مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت دے دے. میرے دوستو آپ کی یہ دعا قبول ہو یا نہ ہو اس کے اندر آپ کو شک ہے، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ اپنی ماں باپ کی خدمت کر لیں آپ کو اللہ جنت ضرور دے دے، اللہ آپ کو جنت ضرور دے دے گا. ماں باپ دنیا کی بہت بڑی ہستی ہیں، ان کی آپ قدر کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ یاد کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں آمینہ مجھے کہتی بیٹا محمد تو میں نماز توڑ کر اماں کی بات پر کہتا لبیک اماں میں حاضر ہوں. اس لوگوں سے پوچھیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے. اس لیے قدر کر لیں. میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بیان کرنے کے لیے پوری زندگی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کرنے کے لیے پوری زندگی چاہیے. یہ چند منٹوں کے اندر اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم بیان نہیں کر سکتے. آج نبی کی زندگی صرف یہ نہیں ہے کہ آج ان کے نام پر صرف تقریریں کی جائیں، نبی کے نام پر صرف کتابیں لکھی جائیں، نبی کے نام پر صرف نعت خوانی کی جائے، نبی کے نام پر صرف جلوس نکالے جائیں. میرے دوستو نبی کے آنے کا مقصد یہ نہیں تھا
بلکہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، ہم نے دنیا کے اندر نبی کو جو بھیجا ہے وہ صرف اس لیے بھیجا ہے تم تاکہ نبی کے غلام بن جاؤ، اپنا بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنا سونا سب کچھ نبی کی زندگی کے مطابق بنا دو۔ میرے دوستو آج ہم صرف زبانی خرچ کرتے ہیں، زبانی عاشق رسول بنتے ہیں، آج ہزاروں لاکھوں لوگ نبی کا نام لیوا ہیں، نبی کے عاشق کہتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، ان کی زندگی میں توبہ نہیں ہے، ان کی زندگی میں حرام خوری ہے، رشوت خوری ہے، رشتے توڑ رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کی ذات کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ عشق نہیں ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ ہم رسم و رواج کے پابند ہو گئے، اسلام کے اندر کوئی رسم و رواج نہیں ہے، پوری زندگی اللہ کے نبی کے غلام بن جائیں، پوری زندگی اللہ کے نبی کے غلام بن جائیں۔ کوئی اپنے آپ سے عاشق رسول کہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور نماز نہ پڑھے، میرے دوستو وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ شیطان ہے، مکار ہے۔ وہ شخص نبی کا عاشق ہو اور نماز نہ پڑھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، ایک بزرگ نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام کی آنکھیں بالکل لال ہیں، بہت زیادہ لال ہیں۔ انہوں نے کسی سے تعبیر پوچھی، میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا اور آپ کی آنکھ بالکل لال ہے، بالکل لال ہے۔ اس بزرگ نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، میری امت نماز پڑھے گی تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ آج میری امت کثرت سے نماز چھوڑ رہی ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں مل رہی ہے۔ اگر واقعتاً سچے عاشق رسول ہیں تو آپ نماز پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں، اپنا لباس نبی کے طریقے کے مطابق بنائیں، اپنے گھر کا ماحول نبی کے طریقے کے مطابق بنائیں، کھانا کھائیں تو دسترخوان بچھا کر کھائیں، پانی پیے تو سر پر ٹوپی رکھ کر کے پیجیے، 3 سانس میں پیئیں، بسم اللہ پڑھ کر کے پیئیں، ٹوائلٹ جائیں تو نبی کی سنت کا ادب کا ملحوظ رکھیں اور نماز کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ اگر اس طریقے کے اور کسی سے بات کریں تو اخلاق سے بات کریں، کسی سے معاملہ کریں تو صحیح معاملہ کریں، کسی سے وعدہ کریں تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دوستوں اپنے دلوں کو حسد بغض کینوں سے پاک رکھیں۔ اگر ہماری زندگی اس طرح سے چلتی ہے ہم سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ بازاروں میں نکل کر کے چند نعرے لگا دیں، نمازوں کی فکر نہ ہو، توبہ زندگی سے گناہوں سے توبہ نہ ہو اور خرافات اور بے حیائی کے کام ہم کرتے رہیں، نماز چھوڑتے رہیں اور اس طریقے سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہیں اور کہیں میں عاشق رسول ہوں، میرے دوستو یہ ایسے لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ہم سچے عاشق رسول نہیں ہیں۔ ہماری زبان ہماری عقل نہیں کہے گی۔ اگر کوئی شخص بس کہیں نہ جائے، صرف اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنائے گا، ہماری دل اور زبان کہے کہ واقعتاً یہ شخص سچا رسول ہے، عاشق رسول ہے۔ اس لیے میرے دوستو نبی کی زندگی کو پڑھا جائے اور ان کے غلام بنا جائے، تب اللہ کے نبی